اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احب الآفلین۔ عزیزان گرامی، امام الموحدین، سید الموحدین، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب یہ دن آپ سب کو پتہ ہے کہ اپنے لیے ہر دفعہ ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، اللہ نے انہیں ایسی خلیل نہیں بنایا، کوئی وجہ ہے، اور اس وجہوں کو ڈھونڈتے جائیں۔ اتنی وجہیں ہیں کہ آپ کی سوچیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خلیل بنایا نا، وہ وجہیں آپ ساری تلاش نہیں کر پاتے۔ تو مجھے یاد ہے مولانا مرحوم نے مجھے اپنی ایک دفعہ کہا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم جا کر مقام ابراہیم جو مصلی ہے اس کو بناؤ تو آپ کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ بڑی دیر تک انہوں نے مجھے خود اس بات کا جواب نہیں دیا، لیکن بڑا عجیب جو جواب دیے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایسی یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 یقین ایسے عطا فرمائے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ہر مصیبت کو طے کرتے ہوئے چلے گئے۔ کوئی جگہ آپ نے ایسی نہیں، وہ 2 یقینوں کے ذریعے سے ساری منزلیں طے کی، اور ایسی زبردست وہ 2 یقین ہیں کہ اگر آپ کو وہ 2 یقین آ جائیں، دنیا کی زندگی یقین جانے آپ کے لیے اتنی آسان ہو جائے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ آپ کے اچھا اتنا آسان ہے یہ دنیا کی زندگی، اور جنت بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کے اس وقت قریب کھڑا ہوں نا، اس طرح آپ جنت کے قریب کھڑے ہو جائیں، اور داخل ہی ہونے کی دیر یعنی موت آ جائے اور آپ اس میں داخل ہو جائیں۔ یہ 2 یقین ایسے کامل ہیں، اور یہ عجیب و غریب ہے۔ جب پڑھے تو دل روشن ہو گیا، دماغ روشن ہو گیا، سکون آ گیا دل کو، اور آج تک اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کے کسی عہدے یا منصب یا مال کسی کی چاہت ہی کبھی دل کے اندر نہیں رہی، نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اور اسی 2 یقینوں کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی نہیں، جتنے مجدد گزرے ہیں، جتنے بڑے انبیاء گزرے ہیں، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اس دنیا کی زندگی کے مارکے کو سر کر لیا، ورنہ لوگ اسی کے اندر پھنس پھسا گئے اور برے حالات کے اندر مرے۔ اور یہ دیکھیں 2 یقین کیسے بھی۔ ایک یقین ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنا بیان کیا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ستاروں اور چاند اور سورج پر گفتگو آپ نے اپنی قوم سے کی کہ آیا یہ ساری چیزیں خدا ہو سکتی ہیں کہ نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں تھا، صرف آپ نے ان کو پڑھانے کے لیے یہ گفتگو فرمائی کہ خدا ہو سکتی ہیں۔ اور جب وہ ساری کی ساری چیزیں بالکل زوال ہو جاتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر آخر میں جو جملہ کہا، لا احب الآفلین، میں زوال پذیر چیزوں سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا، مجھے محبت ہی نہیں ہے زوال پذیر چیزوں سے۔ زوال پذیر کیا ہے؟ ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ زوال پذیر ہے، والدین ہے، بیوی ہے، بچے ہے، ماں، چیز جو ہے اس کو زوال آ جانا ہے۔ ایسی عورتوں سے پیار کوئی آدمی کرتا ہے، کوئی مردوں سے کرتے ہیں، کوئی سونے سے، کوئی چاندی سے، فرمایا زوال پذیر، حسن ڈل جائیں گے، مال ختم ہو جائیں گے، جوانیاں جاتی رہیں گی، جسم بے نور ہو کے رہ جائے گا، تم ایک میت کی شکل میں دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہوگے، یہ قومیں تباہ ہو جانی ہیں، قوموں کا تعصب، یہ ملک نہیں اپنی جگہ پہ رہ جانے، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، لمن الملک اليوم، یہ حشر کے دن کی آواز ہوگی کہ آج بادشاہی کس کی ہے، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اکیلا جو کل جہان کا کنٹرولر ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھ کر چلاتا رہا ہے نا۔ ابراہیم نے کہا اس سے پیار کیا جائے جس کو زوال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیزوں سے کس سے پیار کیا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک سے پیار کیا، اس چیز سے محبت کی جس چیز کے ساتھ ایک بھی نظریہ آپ جا کر دیکھیں کہ وہ جو بھی نظریہ توحید کا ہے اسی کی طرف جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ محبت نہیں کی، نہ کسی مشرکانہ سوچ کے ساتھ محبت کی، نہ وقتی جذباتی طور پر کوئی نظریہ تبدیلی کا دیا یا انقلابوں کا دیا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو نہیں مانا، اس سے کہا نہ، میں صرف ایک چیز کو مانوں گا اور ایک نظریے کو مانوں گا جو میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جس کو زوال نہیں ہے۔ توحید ایک ایسا خالص نظریہ ہے جس کو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے۔ توحید کی سوچ ایسی سوچ ہے جس کو کبھی فنا حاصل نہیں ہونی، یہ توحید ہے جو آپ کو قیامت کے دن کام آنی ہے، وجود باقی نہیں رہ جانے، ایک وجود بھی باقی نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نہ تو عرش رہے گا، نہ فرش، نہ کرسی، کوئی شے نہیں رہے گی، اللہ وحدہ لا شریک رہ جائیں گے۔
اور یہ سورہ نبا کے اندر بھی آپ جا کر پڑھیں، وہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ اس لیے آج کا نوجوان دنیا کی مادیتوں کے اندر پھنس گیا، بوڑھے بھی پھنس گئے، جوان بھی پھنس گئے اور دل لگا بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں موبائل، سارا دن موبائلوں کے اوپر لگے ہیں، قرآن مجید ضائع ہو گیا۔ اللہ پوچھے گا تجھے بڑھاپا عطا فرمایا ظالم، تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا۔ آخری عمر میں یہ بدترین آدمی ہے جس کو بڑھاپے کے اندر کوئی گندی لت لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زانی بوڑھے کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ زانی بوڑھا جو آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، جو ہاتھوں سے زنا کر رہا ہے، جو ہر وقت نیٹ پر بیٹھا ہے، چاہے وہ دینی پوسٹیں بھی کر رہا ہے نا، بالکل اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر کے اندر آ کے توبہ کرے۔ اور وہ نوجوان جو اس وقت دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس میں حلال حرام کی ذرا تمیز نہیں ان کو کہ کیا ہم نے حلال کمانا ہے اور کیا حرام کرنا ہے، اور کوئی ان کو چیزوں کا علم نہیں پتا چل رہا۔ وہ کہتے ہیں جو آتا ہے اس کو سمیٹتے چلے جاؤ، جو آتا ہے اس کو دیکھتے چلے جاؤ، جو آتا ہے اس کو استعمال کرتے چلے جاؤ، جو آتا ہے اس کو اپنے قابو میں کرتے چلے جاؤ، جو آتا ہے اس کو رکھ لو۔ کوئی چیز دنیا کی، یعنی وہ تمیز ہی کوئی نہیں کہ یہ سانپ ہے یا رسا، میرے حق میں کیا چیز مفید ہے، میرے حق میں قیامت کے دن کیا چیز مضر ثابت ہو جائے گی، کون سی چیز ایسی ہوگی جو قیامت کے دن نامہ اعمال میں میرے لیے سزا کا موجب بن جائے گی، اور کون سی جو جزا کا موجب بن جائے گی۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس سوچ کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام نے شہزادہ ہوتے ہوئے اور کروڑوں، ایک نہیں دو نہیں کروڑوں کی جائیدادوں کو ٹھوکر ماری۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی عام نبی نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا درجہ بلند کیا، وہ شہزادے تھے اپنے دور کے اور خوبصورت ترین جوانی کے شہزادے، اور 40 سال میں ابراہیم توانا اور تگڑا اور مضبوط تھا جب اس نے پوری قوم کو اللہ کی توحید کے لیے پکار دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں نہیں انہوں نے قوم کو پکارا، بھی داڑھی سفید ہوگی ابراہیم علیہ السلام پکاریں۔ نبیوں کا جا کر دیکھیں کہ امیج جو ہے وہ جا کر اپنے ذہن میں کریٹ کریں کہ نبی 40 سال کا نبی جوان ہے، خوبصورت سیاہ داڑھی ہے اور وہ پوری قوم کو اس وقت پکار رہا ہے۔ یہ اصل چیز ہے نوجوانوں کی، نہ کہ یہ کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں، صلاحیتیں آپ کی ختم ہو جائیں اور پھر بعد میں آپ اللہ کے ترلے منتیں کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اچھے دن کہاں گئے؟ وہ جوانی کے دن جب وسط عمر تجھ کو عطا فرمائی تھی وہ کدھر تجھے گزار دی؟ وہ تو نے الٹے، اور اب بڑھاپے میں بھی آ کے سوشل میڈیا پہ تو جڑ گیا ہے، بڑھاپے میں آ کے تو دوسرے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ جڑ گیا ہے، اب تو خبریں، اخباریں، کمنٹس، اینکر پرسنوں کے پیچھے چلا گیا ہے۔ کب تجھے میں نے یہ کہا تھا؟ تو نے کتنی بار قرآن مجید کی تفسیریں ختم کی؟ ایک بار ایک نوجوان نے کہا میں نے ایک بار پڑھ لیا، مجھے سوال کیا، میں نے کہا 70 بار پڑھنے کے بعد ایک قرآن مجید اپنا پردہ اٹھاتا ہے، 70 بار پڑھنے کے بعد۔ جو آج کا دور ہے اس کے لیے یہ دوائی تجویز کر رہا ہوں کہ یہ دوائی 70 دن تجھے 70 بار کھانی پڑے گی، پھر تیری طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اتنی طبیعتیں ہماری مسخ ہو چکی ہیں، اتنی ہماری فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ آج کے نوجوان کو بدلیں، آج کے بوڑھے بدلیں گے تو نوجوان بدلیں گے۔ آپ کی نسلیں آپ کی گودوں میں پل رہی ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ انہوں نے وہ کرنا۔ آپ انہیں لاکھ نصیحتیں کریں، قرآن مجید سنائیں، اپنی باتیں کرتے جائیں کہ بیٹا پڑھا کرو، یہ نہیں ماننے والے۔ یہ دیکھے گا کہ میرا باپ صالح ہے، میری امی نیک ہے تو یہ صالح اور نیک ہوگا۔ آپ نے جو تھوڑی بہت نیکی ہے یہ آپ کے والدین کی طرف سے آپ پر آئی ہوئی ہے، آپ بھی خود پڑھ کے نیک نہیں ہوئے۔ اب وہ چیزیں جب آپ میں بھی ختم ہو جائیں گی تو قوم تو پیچھے بچے تو مشرک اور کافر ہو جائیں گے، آپ کافروں کی گود میں دے دیں گے۔ اس لیے پاکستان کے اندر برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پڑھا لکھا بچہ ہے وہ سارا یہ چھوڑ کر یورپ کی طرف جا رہا ہے، نبی کا دین جو یتیموں کی طرح پھر رہا ہے۔ کوئی آدمی نبی کے دین کو ٹائم دینے والا نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے دین کو پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ تھامے، کفار کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ ایک ذاکر نائک پیدا کر کے آپ اس وقت گھر بچہ ذاکر نائک کی طرح کا پوری غیر قوموں کو پکارے اور ادیان باطلہ کو پکار کر کے ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ تم سارے باطل ہو اور لا يحب العافلین، ہمارے ہوتے ہوئے ہندوستان میں شرک ہو جائے۔ 800 سال مسلمانوں کی حکمرانی رہی اور پھر مشرک رہ جائیں۔ یہ اللہ قیامت کے دن سارے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے وہاں حکمرانیاں کی، اس کے بعد بھی لوگ مشرک رہ گئے، آپ کے پاکستان میں عیسائی کیسے رہ رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں کوئی تبلیغ کرنے کے لیے گیا؟ تبلیغ کون کرے گا جس کے پاس کچھ ہوگا؟ آپ کے پاس تو اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا۔ گھروں کے دروازے بند ہو گئے، فجریں ضائع ہو گئیں، مغرب ظہر اثر آپ کی کاروباروں میں کٹ گئی، زور کے وقت آپ اٹھتے ہیں، یہ تباہی آ گئی، پوری تہذیب کھا گئی یہ مغربی تہذیب آپ کو۔ اس لیے ابراہیم نے ہر سوچ، ہر نظریہ، ہر مادی چیز، ہر غیر مادی چیز جو نظر آتی تھی جو نظر نہیں آتی تھی، ہر ایک کے بارے میں کہا لا يحب العافلین۔ ابراہیم محبت نہیں کرتا ان چیزوں کو جو زوال پذیر ہیں، جو فنا ہو جائیں گی، جو ختم ہو جائیں گی، جن کا وجود باقی نہیں رہ جائے گا۔
اور حشر کے دن صرف جو کام آئے گی وہ وحدہ لا شریک کی توحید آئے گی، اور اللہ کی محبت کام میں آئے گی۔ دنیا کی محبتیں آپ کے کام میں نہیں ہیں، بیویاں چھوڑ جائیں گی، بچے چھوڑ جائیں گے، اولادیں چھوڑ جائیں گی، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، کوئی آپ کا قریب بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور اس دن آپ اللہ فرماتے کل جہان کا مال دے کے آدمی چاہے گا کہ اے کاش میں اپنے آپ کو اس وقت پوری دنیا کی دولت دے کر چھڑا لوں، مگر اللہ نے فرمایا ہم کہیں گے نہیں، تیرا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم کی طرف جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ یقین کامل تھا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اس لیے ان سے پیار نہیں کرنا۔ اور دوسرا یقین کیا تھا؟ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا کہ یہ دنیا فنا، جس نے اس پہ یقین کر لیا اور اسی نظریے کے مطابق زندگی گزاری، انشاءاللہ العزیز ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوسری دنیا کے اندر جا کے اس کو اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ادھر یہ یقین کہ دنیا فانی ہے، ادھر دوسرا یقین کہ دنیا ایک آنے والی ہے اور اس دنیا کے اندر جا کر ہم نے رہنا ہے، اور وہ غیر فانی ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ایک پر جتنی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو زمین پر پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک اتنی ردی ہے، اللہ کہتا ہے کر لو عیش کافروں نے جتنی عیش کرنی، مومن بھی جو گمراہ کر لیں اس کے اندر عیش کرنی، اور تنگ کر رہے اہل ایمان کو جتنے اہل ایمان کو یہ تنگ کر سکتے ہیں، اور کریں ظلم اہل ایمان پر یہ جتنا ظلم کر سکتے ہیں۔ خدا کو اس زمین سے لوگ کھائیں پیئیں عیش کریں، پلازے بنائیں، سڑکیں بنائیں، دبئی بن جائے، آپ کا نیوم سٹی بن جائے، آپ امریکہ چلے جائیں، ان کی اچھی خوشنما کالونیوں پر جانے دے دیں، اللہ نے کہا بنائیں، خدا کو کوئی نہیں، ورتو استعمال کرو جتنا تم کر سکتے ہو، اللہ کو پرواہ نہیں یہ کوئی چیز ہے۔ اللہ کو اگر ہے تو اللہ نے مومن کے لیے اگلے جہان میں جنتیں سوار رکھی ہیں، اور فرمایا ایسی جنتیں سوار رکھی کان اور آنکھ، کان نے سنا نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، اور تیسری چیز فرما کر ایسی تلوار چلائی، فرمایا کسی آدمی کے ذہن میں اس کا آئیڈیا اور اس کا ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا جو اللہ نے نعمتیں ان لوگوں کے لیے بنا دی ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر یقین پیدا کیا، اور یقین مثل خلیل، یقین مثل خلیل آتش نشینی، اقبال نے کہا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ اللہ اللہ کہاں پہنچ گیا اقبال نے کہا وہ یقین پیدا کر کہ آرام سے جا کے تو آگ کے اندر بیٹھ جا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھ گیا، کوئی حال دہائی نہیں مچائی۔ زمانے کے اندر اس وقت تہذیب مغرب کی آگ لگی ہوئی ہے، دولتوں کی آگ، معیار زندگی کی آگ، آگے بڑھ جانے کی آگ، ہر وقت مال 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 کمانے کی آگ، لذتوں کی آگ، کپڑوں جوتوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی آگ، اتنی آگ چاروں طرف لگا دی گئی۔ فرمایا مثل کیا کرنا ہے؟ مثل ابراہیم، فرمایا یقین مثل ابراہیم آتش نشینی، جیسے ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنی آگ کے اندر آرام سے بیٹھ گیا، اسی طرح تو بھی اس آگ کے اندر آرام سے بیٹھ، حال دعائی نہ مچا، اضطراب نہ پیدا کر، اپنے اندر لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اپنا منہ کا لال نہ کر۔ لوگوں نے معیار زندگی بڑھا لیا، میں پیچھے رہ گیا، کوئی پیچھے نہیں رہ گیا، نبی کبھی پیچھے نہیں رہے، اولیاء کبھی پیچھے نہیں رہے، صحابہ کبھی پیچھے نہیں رہے، یہ پیچھے رہ جانے والے نہیں، ان کو اللہ نے کہا سابقون الاولون، یہ تو آگے جانے والوں میں، یہ تو دور میں بہت آگے نکل گئے۔ دین میں جو بندہ پیچھے رہ رہا ہے، دین کے پر رہتے ہوئے وہ سمجھ لے وہ دنیا کے اندر آ گئے۔ تو مثل کیا ہے؟ یقین مثل خلیل آتش نشینی، اور اگلی بات کیا کی؟ یقین اللہ مستی خود گزینی۔ فرمایا آپ بتاؤں تجھ کو کہ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت میں ہر وقت ڈوبے رہنا، اس کی یاد میں رہنا، اپنے احتساب میں خود گزینی، اپنے آپ کو بند کر لے، اپنے آپ کو اپنے خول میں بند کر لے، توحید کا خول بنا، اللہ کے اندر مست ہو جا۔ وہ اللہ کا جو خول ہے نا، اللہ کی مستی اور معرفت اور محبت کا خول ہے، اس کے اندر بیٹھ کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لے، بس ختم۔ آئی جائیں دنیا کی جتنی مرضی آوازیں، باپ پکارے، بیویاں پکارے، بچے پکارے، کوئی پکارے، تو اپنے خول میں مست اور مست ہو جا، اللہ کی محبت میں سرشار ہو جا، دیوانہ ہو جا۔ دنیا تجھ کے خدا کا دیوانہ کہے، خدا کا دیوانہ کہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں عورت کے پیچھے پاگل ہو گیا، فلاں بندہ مال کے پیچھے ڈپریشن لے کے مر گیا، لوگ یہ تجھے کہیں کہ اس کے دل میں خدا کی محبت تھی۔ یقین اللہ مستی خود گزینی، یقین پیدا کرو غافل، کہ یقین پیدا کرو غافل، کہ یقین ابتر ہے قوموں کی بے یقینی۔ فرمایا دنیا کے اندر غلام، یہ ابتر ترین چیز جو بندے کو حاصل ہوتی ہے وہ بدترین چیز، جسے قرآن کہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر
جو تیری دم کاٹ کے رکھ دے گی نا وہ بے یقینی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے دیا میرا اس پہ یقین کامل ہے، میں انشاءاللہ اللہ نے جو مجھے دیا یہ کم دیا تب بھی بندہ راضی راضی، مجھے زیادہ دے دیا تب بھی میں اللہ پہ راضی راضی۔ اس کو پتا تھا مجھے کب اور کتنا دینا ہے، وہ جانتا تھا مجھے زیادہ دینا ہے اور مجھے کم دینا ہے، وہ جانتا تھا درمیانہ رکھنا ہے کہ اور تجھے بالکل اس سے بھی لویسٹ لے جانا ہے۔ ہر طرح سے تیرا جو یقین کامل ہونا چاہیے اپنے اللہ پر کہ میرا اللہ حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، اور میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کر رہا، نہ دے کے ظلم اور زیادتی کوئی نہیں۔ ہاں اگر مجھے دعاؤں کے بعد بھی نہیں ملتا تو پھر بھی سمجھ لے کہ ابھی بھی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ اگر تو خالی بھی جا رہا ہے دنیا کے اندر ہیں، تیرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کچھ کو ہم بیٹے دیتے ہیں، کچھ کو بیٹیاں دیتے ہیں، اور کچھ کو بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، اور کچھ کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اللہ 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 اللہ، کتنے نبی دنیا کے اندر سے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی نہ شادی ہوئی نہ بچے، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، فرمایا کتنے انبیاء ہوں گے، کتنے صلحاء ہوں گے جو اللہ کی عطا پر راضی رہیں گے۔ اس لیے دوستو جو مل گیا اس پر قناعت کرنے، اور جو اللہ پاک نے یہ جہان فنا ہو جانے والا ہے اپنے اندر یقین ہے۔ اللہ نے پہلے شروع کے اندر ہی دو باتیں کی، ہم یومنون سپارے کے اندر ہی، اور آخر پہ دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ یوقنون ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور وہ یقین والے بھی ہوتے ہیں۔ تو عزیزو میرا اس عید پر تم لوگوں کو پیغام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرو اپنے دلوں کے اندر۔ سنت صرف قربانی کرنا نہیں ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کے نظریات، ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کے فالورز، ان کے پیروکارز، کہتے ہیں نا میرے 10 لاکھ فالورز ہیں، کوئی کہتا 20 لاکھ فالورز ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے فالورز دیکھ لیں، غلط ہے یا صحیح؟ ابراہیم علیہ السلام کے فالورز ہیں۔ عیسائیوں کو دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فالورز ہیں، لیکن حقیقی فالورز صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیک فالورز نہ بنے، وہ فالورز بنے جس پہ ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے اوپر جو ہے آ کے آپ سے خوش ہو جائیں کہ یہ واقعاً کہ یہ میرا فالور تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد میں آپ جو آج قربانی کریں گے اللہ پاک اس قربانی کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ واللہ اکبر والی تکبیر آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قربانی جب کی ہے تو آپ نے اپنی قربانی کو پانی پلایا ہے، اس سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نبی علیہ السلام نے ذبح نہیں کیا، پکڑ پکڑ کے مرغیوں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرتے ہیں۔ آپ کے بچے بہن بھائی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے ذبح کیے جائیں، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ قربانی۔ اور ایک بات سن لیں، بکرا جنت میں اگر بھیجنا ہے تو غریبوں کے گھر بھیج دو، بکرا جنت میں اگر نہیں جانے دینا تو اپنی فریزروں میں بند کر لینا۔ اللہ کو تمہاری قربانیاں نہیں پہنچتی۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ حج میں کہا اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کو تو پہنچتا ہے وہ تقوی جس سے تم نے ڈر کر سارا بکرا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور دو طرح کے ذہن بنانا کہ یہ بڑا بکرا جانور لوگوں کو تقسیم کر دوں، بکرا میں کھا لوں، نہ نہ نہ، یہ بالکل ظلم ہے، زیادتی آپ اپنی قربانی کے ساتھ کر۔ اس لیے اللہ نے کہا فصلی لی ربی کا ونہر، نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی پھر اللہ کے لیے خالص پڑھ کے ڈوب جا۔ اور جب قربانی کرنی ہے تو سمجھ لیا یہ بھی نماز کا ایک دوسرا حصہ ہے، دوسری رکعت ہے۔ ایک رکعت یہ ہے جو آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اور ایک رکعت آپ کی نماز کی وہ رہتی ہے جو بھی آپ نے جا کے قربانی کرنی۔ اور ایک میں تنبیہ آخری کروں گا کہ افسوس ہوتا ہے جب میں سڑکوں پر بڑے جانور کی سریاں پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اور آپ اس کو پھینک دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ کسائی سے بنوائیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، نہیں دو جس طرح فریج میں رکھتے ہیں سنبھال کے رکھیں کہ یہ صدقہ میں مہینے بعد کروں گا کیونکہ لوگوں کو ابھی اس کی قدر نہیں ہے۔ نہ ظلم کریں، یہ جانور کوئی نہیں اللہ کے ہاں پہنچتا، آپ نے اس کی سری کو ناقص سمجھ کے پھینک دیا۔ اللہ اللہ اللہ، قیامت کے دن کیا حشر ہوگا جب قربانی جائے گی اور اس کے ساتھ سری نہیں ہوگی؟ اللہ پوچھے گا کیا کیا؟ میں نے ناقص چھوڑ کر فرمایا اٹھا، جیسے ایک آدمی کی سری کسی کام بدن بھیج دیں، آ جائے میرے پاس سری نہ ہو تو کیا اس کا فائدہ؟ نہ یہ کریں، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ظلم سے معمون اور محفوظ رکھے، دعا مانگے اور اس کے بعد پھر جا کر گھر جا کے قربانی کریں۔ اللہ قربانیاں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا الہی یہ سب جو آئے ہیں ان کی عید کی نماز کو قبول و منظور فرما، اس عشرے میں انہوں نے جو روزے رکھے یا اللہ ان کو قبول فرما، اور 9 ذی الحج کا جس نیت سے انہوں نے روزہ رکھا کہ گناہ 2 سال کے معاف ہو جائیں گے، اللہ ان کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ 2 سال کی تو نے نوید سنائی، 100 سال کی ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جن کو میں نیکیاں سمجھے بیٹھا ہوں وہ بھی ہمارے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں حلال طریقے سے اضافہ فرما، پاک اور صاف رزق ہم کو عطا فرما، اور پاک صاف نسلوں کو یا اللہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جمی بیماریاں، دکھ، مصیبتیں، الام اور مشکلات ان کو ہی تو حل فرما، اور بیماریوں کے ذریعے سے ہمیں جو آئی ہیں یا اللہ ان بیماریوں پہ ہمیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں یہ تو جانتا ہے، تو ہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، اے ہمارے مشکل کشا ہماری مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ تو ہی غریبوں کو دیتا ہے، تو ہی غریب نواز ہے، اے غریب نواز ہم غریبوں کو عطا فرما۔ یا اللہ تو داتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، اے داتا تو ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے غوث اعظم سب سے بڑا مددگار ہے، اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہو جا۔ یا اللہ ہمیں اپنے عقیدے کو، توحید کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، صاف شفاف اور ہمیں بے روگ عقیدہ توحید اپنی بارگاہ میں بے قلب سلیم لانے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کے دشمنوں کو یا اللہ نیست و نبود فرما، کفار کو جو ہمارے درپے ہو گئے ہیں یا اللہ ان سے تو خود ہی نبٹ لے، تو جانتا ہے ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جا سکتا ہے۔ حرمین شریفین طیبین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی سارے کی حفاظت فرما، جمی لوگ جتنے بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں حج کرنے کے لیے ہیں ان کا حج قبول فرما، عمرہ کرنے والوں کے عمرے قبول فرما، طواف کرنے والوں کے طواف قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے جو تہجدیں ان دنوں میں پڑھی ہماری تہجدیں قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نے قرآن مجید لوگوں کی خبریں ہیں کہ انہوں نے 10 دن میں قرآن تیرے نام کے لیے ختم کیے، یا اللہ اس ختم قرآن کو قبول و منظور فرما، قرآن کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیل بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس ایسی تقوی نہیں ہے کہ ہم تیرے خلیل بن سکیں، پر تیرے نبی علیہ السلام کی عشق اور محبت میں اس کے خلیل تو بن سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں خلیل بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی کے سامنے سرخ رو ہونے کی توفیق عطا فرما، خلافت اسلامیہ کا نفاذ فرما، مسلمانوں کے دل میں اس تڑپ کو حقیقی معنوں میں جگا، وقتی نظریات اور وقتی جوشوں سے مسلمانوں کو مامون اور محفوظ فرما، اور مسلمانوں کو حرمین طیبین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو وہاں کے شرف کو کم کرنے والا نہ بنا، وہاں کے شرف بڑھانے والا بنا۔ اور یا اللہ جو بھائی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، اولاد نرینہ، اور یا اللہ وہ صالح اولاد عطا فرما جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی ہو، جو سارے انبیاء علیہ السلام جیسی ہو، وہ اولاد ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں بہت سی دعائیں لے آئے ہیں، ہمیں اب کچھ نہیں پتا کہ ہماری آئندہ کیا ضروریات تھیں، اب کتنی ہیں، وہ آپ کے اپنے علم ذاتی اور حکمت والے علم میں ہے۔ اللہ خود ہی وہ ساری ضروریات بن کہے، بن بتائے، بن مانگے پوری فرما۔ یا اللہ تو نے ایمان ہم کو بن مانگے عطا فرمایا، اور یہ نعمت ہمیں تو نے عطا فرمائی، اب ہم تجھ سے جنت مانگ کر سوال کر رہے ہیں، ہم کو بن مانگے اتنی نعمت دے دی تو یہ نعمت بھی ہم کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے یا اللہ رہائی کے اسباب بنا، اس مجاہدہ کے لیے اللہ تو جانتا ہے مسلمان اس قابل نہیں ہے، لیکن تیرے پاس بڑے راستے ہیں، تو کہتا ہے میں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے ممکن ہے اور جہاں سے نہیں ممکن۔ یا اللہ اس کی رہائی نصیب فرما، اور یا اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے انتظام فرما کہ وہ اپنے والدین میں آ کر مل جائے۔ اس میں میری بہنوں کے لیے بھی باتیں ہیں کہ وہ بہنیں بھی جو ہے حضرت حاجر جیسا اپنا رویہ اپنائیں، یا اللہ ان کو وہی رویہ عطا فرما، اور میری بہنوں کو بھی دنیا کی دولتوں سے یہی شوہروں کو مجبور کرتی ہیں، یا اللہ ان کو حضرت حاجر والا ایمان عطا فرما، جو مکہ کی وادی بے واد غیر ذی زر میں کوئی گھر بھی نہیں تھا اور کوئی درخت بھی نہیں تھا اور پانی کا انتظام تک نہیں تھا، اس میں اس نے کہا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یا اللہ ان کے دلوں کو بھی حضرت حاجر والا دل بنا دے، یا اللہ ان کو بھی دنیا کی محبت اٹھا کے نیک نسلیں پالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مائیں ہی ہیں جو سب بچوں کو سیدھی راہ پر لگاتی ہیں،
اور باپ ان کے معاون ہوتے ہیں، یا اللہ ان ماؤں کو ہدایت عطا فرما اور ان کو دنیا سے کٹ کر اپنے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی دین کی کافیاں قبول فرما، اور اے اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ یہ رسالہ عفت آیا ہوا ہے، ماسٹر عابد صاحب سے لے جائیں۔